آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المرشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بیاں کوئی کرے کیا مرتبہ صدیق اکبر کا. بیاں کوئی کرے کیا مرتبہ صدیق اکبر کا. ثناء جب کہ ہے رب اولا صدیق اکبر کا. ثناء جب کہ ہے رب اولا صدیق اکبر کا. صحابہ اور اہل بیت کا ہے اتفاق اس پر. صحابہ اور اہل بیت کا ہے اتفاق اس پر کہ بعد از انبیاء ہے مرتبہ صدیق اکبر کا. کہ بعد از انبیاء ہے مرتبہ صدیق. اور سمجھتے تھے علی کو حضرت صدیق جاں اپنی. سمجھتے تھے علی کو حضرت صدیق جاں اپنی. بڑا اکرام کرتے مرتضی
سے دیکھ اکبر کا بیاں کوئی کرے کیا، مرتبہ سے دیکھ اکبر کا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء قائد الانبیاء سرور انبیاء نبی الانبیاء احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہماری آج کی اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس مقدس نشست کے صدقہ اور توسل سے پروردگار ملک پاکستان کو امن و استحکام عطا فرمائے اور ملک پاکستان میں شریعت مصطفیٰ کا نظام نافذ فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان ظلم کی زد میں ہیں، پروردگار تمام مسلمانوں کو ظلم سے آزادی عطا فرمائے، تمام ظالموں کو نیست و نبود، تباہ و برباد، ذلیل و خوار فرمائے۔ نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی ہر نسبت افضل، اعلیٰ، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس نسبت کا تعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب سے ہو یا وہ نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل کی ہو، حضور کی ہر نسبت بے مثل ہے اور بے مثال ہے۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نسبت چند وقت کے لیے اگر کسی کپڑے سے ہو جائے، اللہ اس کپڑے کی قسمیں اپنے قرآن میں ارشاد فرمائے۔ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہاتھ مبارک چند وقت کے لیے کسی کپڑے کو لگ جائے، روایات میں آتا ہے کہ آگ اس کپڑے کو نہ جلائے۔ اگر چند وقت کے لیے، تھوڑے سے لمحے کے لیے، حضرت جابر کی روایت ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت گھر میں کر لی، کھانا کھایا، سرکار نے کھانا تناول کرنے کے بعد اب یہ ایک اور محبت کی داستان ہے کہ جابر سوچ کر کیا گیا تھا، سوچ کر تو یہ گئے تھے جابر کہ بھئی چند لوگ ہوں گے نبی کے ساتھ، انہی ہی کی دعوت کروں گا، اور راوی کہتے ہیں کہ اس وقت جنگ کے جتنے مجاہدین تھے حضور نے سب کو ساتھ لے لیا۔
یہ غزوہ خندق کی بات ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سرکار نے جابر سے کوئی کپڑا مانگا کہ بھئی میں ہاتھ صاف کر لوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے پاس رومال تھا، میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رومال سے اپنے ہاتھ مبارک صاف فرمائے۔ صرف اتنا سا اس رومال کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہوئی کہ صرف حضور نے اپنے ہاتھ مبارک صاف فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگنے والا کپڑا، اس کپڑے کا بھی یہ ادب ہے کہ ہم اس کپڑے کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کپڑا میلا ہو گیا، یعنی یہ نہیں کہنا کہ بھئی میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، گرد پڑ گئی، نہ، حضور کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے کا ادب یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہنا کہ کپڑا گندا ہو گیا یا کپڑا میلا ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ مٹی نے برکت لینے کے لیے مصطفیٰ کے کپڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو مس فرمایا ہے۔ یعنی برکت تو اسے بھی چاہیے نا نبی کی، کیونکہ حضور یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور تو سب کے لیے نبی ہے۔ تو اس مٹی نے برکت لینے کے لیے جو مصطفیٰ کے کپڑوں سے لمس کیا، اپنے آپ کو مس کیا، وہ کہتے ہیں یہ مٹی برکت لینے کے لیے آتی ہے، نہ کہ مٹی کپڑے کو گندا کرنے کے لیے یا میلا کرنے کے لیے۔ اب جابر کہتے ہیں سرکار نے ہاتھ تو صاف کر لیے، وقت گزرتا گیا، جب وقت گزر گیا تو میں نے ایک دن سوچا کہ اس رومال کو دھو لیتے ہیں، کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن جابر کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ یار دھوتا نہیں کہ حضور کا ہاتھ لگا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کسی اور ایک صحابی سے مشورہ کیا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ یہ اجلا ہو جائے، صاف ستھرا نکھرا ہوا نظر آئے کیونکہ حضور کا ہاتھ لگا ہے، لیکن دھونا بھی نہیں چاہتا کہ اگر دھوؤں گا تو پھر وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہیں کہیں اس کی برکات جو ہیں وہ زائل نہ ہو جائے۔ تو صحابی نے حضرت جابر کو مشورہ دیا۔ اب وہ مشورہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا ایسا کرو، رومال لے لو، رومال لے کر اس رومال کو آگ میں ڈال دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے پہلے کچھ لمحے کے لیے تو سوچا آگ میں ڈالوں گا تو کہیں جل نہ جائے، لیکن پھر فوراً خیال آیا بھئی اگر جل گیا تو مصطفیٰ کا ہاتھ ہی نہیں لگا، اگر حضور کا ہاتھ لگا تو پھر جلے گا نہیں۔ فرماتے ہیں میں گھر گیا، جلتے ہوئے تندور میں نے اس رومال کو پھینکا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس رومال کو دوبارہ باہر نکالا، حضرت جابر فرماتے ہیں اس رومال سے جو گرد تھی، جو مٹی تھی، غبار تھی، وہ ساری کی ساری دور ہو گئی۔ آگ نے اس رومال کے ایک جو تھوڑا سا اس کا کونا ہوتا ہے نا، اس کو بھی نہیں جلایا۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ کی توجہ کے ساتھ کہ بھئی اگر تھوڑی دیر کے لیے حضور کا ہاتھ لگے کسی رومال کو یا کسی کپڑے کو، اس رومال کو، اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی۔ آپ مجھے بتائیں 1450 سال گزر گئے، جو ابو بکر اور جو عمر مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہوئے گئے، جن کو قربت اور سنگت میرے نبی کی ملی ہوئی ہے، بتاؤ ان کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ جن کو سنگت میرے نبی کی مل گئی، اور ایک دن دو دن سے نہیں، کئی سال ہو گئے، 14 صدیاں بیت گئی، وہ آج تک مصطفیٰ کے پہلو میں ہے، مصطفیٰ کی سنگت میں ہے، مصطفیٰ کی قربت میں ہے۔
تو جن کو اس قدر مصطفیٰ کی قربت ملے، جس کو صرف چند لمحے کی قربت ملے، آگ اسے نہ جلائے، تو آپ مجھے بتائیں جس کو 14 صدیاں گزر جائیں مصطفیٰ کی سنگت میں، بتاؤ اس ابو بکر اس عمر کو کیسے آگ جلا سکتی ہے؟ اس لیے یہ مصطفیٰ کی نسبت کی، جس کو میرے نبی سے نسبت ہوئی، آل کو نسبت ہوئی آل اعلیٰ، اصحاب کو نسبت ہوئی اصحاب اعلیٰ، ہم اس لیے، اور یہ واحد اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ خاص ترہ امتیاز ہے۔ آپ دیکھیں، پھریں آپ جس مرضی فرقے میں چلے جائیں، جس مرضی مسلک میں چلے جائیں، آپ کو کہیں پر آل کے گستاخ نظر آئیں گے، کہیں پر اصحاب کے گستاخ نظر آئیں گے، کہیں پر ابو بکر کا نام لے کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تبرہ بازی کرنے والے نظر آئیں گے، کہیں پر علی کا نام لے کر ابو بکر کی ذات پر تبرہ کرنے والے نظر آئیں گے۔ واحد الحمدللہ، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اعزاز ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا، اس لیے کہ ہم علی کا نام لے کر ابو بکر کو بھونکتے نہیں، ابو بکر کا نام لے کر علی کو نہیں بھونکتے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں ابو بکر کی عزت کا پرچم ہے، دوسرے ہاتھ میں علی کی عزت کا پرچم ہے۔ ہم ادھر ادھر کرنے والے نہیں۔ اور آج جس طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ سے، یہ جھگڑا ختم کر دیں کہ بھائی علی کو پیار نہیں تھا ابو بکر سے، ابو بکر کو پیار نہیں تھا علی سے۔ ہم ابو بکر سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ بتائیں آپ علی سے کتنا پیار کرتے ہیں، علی سے پوچھ لیں بھائی آپ بتائیں آپ ابو بکر سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جتنا ابو بکر نے علی سے پیار کیا ہے، کم از کم ابو بکر کو ماننے والے کا حق ہے نا کہ اتنا پیار علی سے کرے، اور جتنا علی نے ابو بکر سے پیار کیا ہے، کم از کم علی کا نام لے کر دمادم مست کلندر کرنے والوں کا اتنا حق تو ہے نا کہ کم از کم وہ بھی ابو بکر سے اتنا پیار تو کم از کم کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے تو صحیح نا، اتنا حق تو کم از کم ان کا بھی ہے کہ جو گلی گلی نگر نگر بھنگ پی کر چرس پی کر علی کا نام لے کر وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ علی کو ماننے والا کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں علی کو مان رہے ہو تو جس کو علی مان رہا ہے اس کو بھی تو مانو نا، علی کو مان رہے ہو تو جس کو علی مان رہا ہے اس کو بھی تو مانو۔ اب ذرا دیکھیے، یہ ان کے لڑائیاں جھگڑے فساد، یہ تم کہتے ہو جناب علی کو ماننے والے کہتے ہیں ابو بکر تو معاذ اللہ ایسے ایسے، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا ایسے ایسے فتنے اٹھ چکے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کو بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جس طرح کے فتنے اب اٹھ چکے ہیں، اور بالخصوص سوشل میڈیا اور یہ جو فیس بک اور دیگر اس طرح کے یوٹیوبرز ہیں، وہ آپ کو ہر روز کسی نہ کسی نئے رستے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم نے سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول پہ عمل کرنا ہے، پتر جتی پرانی ہوئے تے بدل لینا، گڈی پرانی ہوئے تے بدل لینا، کپڑا پرانا ہوئے تے بدل لینا، مگر عقیدہ کبھی نہیں بدلنا، عقیدہ کبھی نہیں بدلنا، عقیدہ وہی رکھنا ہے جو ہمیں ہمارے بزرگ دے کر گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے وہ بزرگوں نے ادھر ادھر سے عقیدہ نہیں پکڑا، یہ بھی یاد رکھیے۔ ہم احمد رضا کو اس لیے سلام نہیں کرتے کہ ہمارے جو ہے وہ انہوں نے کوئی ادھر سے عقیدہ پکڑا ادھر سے عقیدہ پکڑا اور ہمیں دے دیا، نہیں، احمد رضا نے ہمیں جس عقیدے پر لگایا ہے الحمدللہ ہمیں فخر ہے، اس عقیدے کی ہر کڑی یا قرآن سے ملتی ہے یا مصطفیٰ کے کامل فرمان سے ملتی ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار کے کاشانہ مبارک کے باہر کھڑے ہوئے، اور دونوں اس نیت سے آئے گئے کہ بھائی ہم نے حضور کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ دونوں اس نیت سے آئے، علی اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر اپنے گھر سے نکلے۔ نیت کیا ہے؟ نبی کے دربار میں بولیے حاضری دینی ہے۔ یہ دونوں آ گئے، اب دونوں ایک وقت میں نبی کے کاشانہ مبارک کے سامنے پہنچ گئے۔ اب
علی کہتے ہیں ابو بکر تسی پہلے حاضری دے لو. ابو بکر کہتے ہیں نہیں علی پہلے آپ جائیں نا. علی نے کہا نہیں حضور آپ پہلے تشریف لے جائیں، آپ بڑے ہیں. ابو بکر نے کہا نہیں پہلے آپ جائیں. اچھا اب یہ جو ساری گفتگو ہے امام شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بزرگ اپنے بیگانے سارے ماننے والے، آپ نے اپنی کتاب نور الابصار کے اندر یہ ساری ان کی جو سارا ان کا آپس کا مکالمہ ہے وہ سارے کا سارا بیان کیا ہے. اس میں سے چند باتیں انشاءاللہ وقت کی گنجائش کے مطابق میں عرض کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ، ابو بکر بھی آ گئے، علی بھی آ گئے. اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بتانے لگے ہیں کہ علی ابو بکر سے کتنا پیار کرتا ہے اور ابو بکر علی سے کتنا پیار کرتا ہے. اب لڑائیاں ختم ہونے والی روایت، جھگڑے ختم کرنے والی روایت. ہم کہتے ہیں بھائی ابو بکر کو مانو، ٹھیک ہے سبحان اللہ، علی کو مانو، ٹھیک ہے سبحان اللہ، لیکن علی جس ابو بکر کو مان رہے ہیں اس ابو بکر کو مانو، اور ابو بکر جس علی کو مان رہے ہیں اس علی کو مانو. بات ختم، لڑائیاں ختم. اب کیا ہوا؟ علی آئے، علی نے کہا، ابو بکر نے کہا علی تسی ذرا آگے ودو. علی نے کہا نہیں، میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں نبی نے کہا ہو ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدی. میرے نبی نے فرمایا، اور یہ کہنے والا کون ہے؟ بولیے علی کہہ رہے ہیں. علی کہہ رہے ہیں ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھ جاؤں، میں نے خود نبی کو سنا ہے، نبی نے کہا سورج تواڈے تو افضل بندے تھے، آج تک طلوع ہی کوئی نہیں ہویا. کسی بندے پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا جو بندہ ابو بکر سے اعلیٰ ہو، ابو بکر سے افضل ہو. چونکہ آپ افضل ہیں اس لیے آپ آگے ہو جائیں. ابو بکر نے کہا علی تم ہی سنے ہیں نا، تو میں بھی اس بندے تو اگا کیویں ودا کہ جس کے بارے میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کائنات کی سب سے بہترین عورت فاطمہ کا نکاح اللہ نے سب سے بہترین مرد علی سے کر دیا. اب یہ دیکھیں، اگر تو کوئی معاملہ ہوتا جو کہتے ہیں جناب علی کی اور ابو بکر کی لڑائی تھی، ابو بکر کی اور علی کی لڑائی تھی، یہ تھا وہ تھا، اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہوتا تو ایک بیان کرتا دوسرا چپ ہو جاتا. نہ، چپ نہیں ہوئے. ایک نے اس کی فضیلت بیان کی، دوسرے نے دوسرے کی فضیلت بیان کی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی فضیلتیں، ایک دوسرے کا مقام، ایک دوسرے کا مرتبہ بیان کر کے امت کو یہ درس دے رہے ہیں، امتیو ہمارے بارے میں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں کہ علی کی اور ابو بکر کی لڑائی ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے. نہیں، ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر کے ہمیں بتایا ابو بکر علی سے پیار کرتا ہے، علی ابو بکر سے پیار کرتا ہے. اس لیے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں. یہی عقیدہ، یہی نظریہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ نے اس انداز میں سمجھایا. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، مل کے بولیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. بھائی نجم ہے
اور ناغ عطرت، اور اونچی آواز سے بولیے نجم ہے اور ناغ عطرت۔ ادھر علی کہہ رہے ہیں ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھ جاؤں؟ امام شبلنجی فرماتے ہیں علی کہتے ہیں ما کنت بالذی یتقدم علی رجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابی بکر الصدیق۔ علی کہتے ہیں ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھ جاؤں کہ میں نے خود آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں، آپ کے مقام اور مرتبے میں اللہ کے پیارے محبوب کو فرماتے ہوئے سنا گئے اگر کوئی چاہے کہ ابراہیم خلیل اللہ میرے جد امجد کا سینہ مبارک دیکھے، میرے آقا نے فرمایا وہ ابو بکر کا سینہ دیکھ لے۔ ابو بکر کے سینے میں ابراہیم کی جھلک نظر آتی ہے، وہ ابو بکر کا سینہ دیکھ لے، ابو بکر کے سینے میں ابراہیم خلیل اللہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ ابو بکر بولے علی میں آپ سے آگے کیسے بڑھ جاؤں؟ اونچا بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ علی نے کہا میں نے سنا نبی نے کہا اگر کوئی ابراہیم کا سینہ دیکھنا چاہتا ہے ابو بکر کا سینہ دیکھ لے۔ اب ابو بکر بولے قال انا لا اتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى صدر آدم والى يوسف وحسنه والى موسى وصلاته والى عيسى وزهده والى محمد وخلقه فلينظر الى علي بن ابی طالب۔ ادھر علی کہہ رہے ہیں ابو بکر آپ کا یہ مقام، آپ کا یہ مرتبہ، آپ کی عظمت۔ ابو بکر کہتے ہیں علی میں بھی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو نے تو یہ سنا میرا سینہ ابراہیم سے ملتا ہے، میں نے سنا ہے تیرے حق میں نبی نے فرمایا تھا اگر کوئی آدم کا سینہ دیکھنا چاہے، اگر کوئی یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، اگر کوئی موسیٰ کی عبادت دیکھنا چاہے، اگر کوئی عیسیٰ کا زہد و تقوی دیکھنا چاہے، اگر کوئی محمد کا خلق دیکھنا چاہے، اور یہ ساری کی ساری صفات اگر کوئی ایک بندے میں دیکھنا چاہے، علی میرے ابو بکر نے فرمایا، علی نبی نے فرمایا یہ ساری کی ساری صفتیں اللہ نے علی کے کھاتے میں جمع فرما دی ہے۔ یہ علی ہے جن کا سینہ آدم جیسا، یہ علی ہے جن کا حسن یوسف جیسا، یہ علی ہے جن کی عبادت موسیٰ جیسی، یہ علی ہے جن کی جناب والا زہد و تقوی عیسیٰ علیہ السلام جیسا، یہ علی ہے جن کا خلق اور کردار مصطفیٰ خود فرماتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ جیسا بنایا ہے۔ یہ آپس میں کتنے پیار محبت سے، کتنے خوبصورت، وہ کہتے ہیں آپ آگے کریں آپ افضل، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ آگے بڑھیں
آپ افضل گئے، آپ اعلیٰ گئے۔ پھر دیکھیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے گئے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گئے، فرماتے گئے اذا کان یوم القیامت یجیء رضوان خازن الجنان بمفاتیح الجنہ ومفاتیح النار ویقول یا ابا بکر الرب جل جلالہ یقرئک السلام ویقول لک ہذہ مفاتیح الجنہ ومفاتیح النار ابعث من شئت الی الجنہ وابعث من شئت الی النار او کما قال علیہ السلام۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی کہہ رہے ہیں ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ میں نے خود نبی کو فرماتے ہوئے سنا، نبی نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ آج جو کہتے ہیں معاذ اللہ ابو بکر کا ایمان ثابت نہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا، اس فرشتے کے پاس جنت کی چابیاں، اس فرشتے کے پاس جہنم کی چابیاں۔ وہ فرشتہ آئے گا کس کے پاس؟ ابو بکر کے پاس۔ کس کے پاس؟ ابو بکر کے پاس آئے گا، اور ابو بکر کے پاس آ کے کہے گا یقرئک السلام، اللہ آپ کو سلام کہہ رہا گئے، اللہ آپ کو سلام کہہ رہا گئے۔ اور سلام کہنے کے بعد وہ فرشتہ کہے گا یقول لک ہذہ مفاتیح الجنہ ومفاتیح النار۔ وہ فرشتہ جنت اور جہنم کی چابیاں یوں ابو بکر کے سامنے رکھ کے کہے گا او ابو بکر اللہ سلام کہہ رہا گئے، اور اللہ کہہ رہا گئے یہ جنت کی چابیاں گئے، یہ جہنم کی چابیاں گئے۔ ابو بکر اللہ نے تیرے سپرد کر دی ہے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے۔ یہ ابو بکر کے ہاتھ میں رکھ دی، ہاتھ میں رکھ دیا ابو بکر کے، فرمایا چابیاں لے جاؤ ابو بکر کو دے دو، ابو بکر کو چابیاں دے دو، جسے ابو بکر چاہے جنت دے دے، جسے ابو بکر چاہے جہنم میں بھیج دے۔ اب بتائیے یہاں لوگ تو یہ پریشانی کے عالم میں نبی کچھ نہیں دے سکتا، یہاں تو آج کل یہ پریشانی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبی کچھ نہیں کر سکیں گے، بڑا سخت دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں ہوگا، اس دن کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہم نے کہا تم نبی کی بات کرتے ہو، یہاں تو ابو بکر کی عظمت کا عالم یہ ہے، نبی فرما رہے ہیں چابیاں جنت کی بھی ابو بکر کے پاس ہوں گی، چابیاں جہنم کی بھی ابو بکر کے پاس ہوں گی۔ جو ابو بکر چاہے گا، جسے چاہے گا جہنم میں بھیج دے، جسے چاہے گا جنت میں بھیج دے۔ اچھا اگر ابو بکر جنت میں جسے چاہے بھیج سکتے ہیں تو ابو بکر تو غلام ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، ڈونگا باغ والوں ذرا آواز اونچی بولیے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا کیا ہوگا؟ چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا
ابو بکر ابو بکر، سبحان اللہ، کیا مقام ہے ابو بکر کا؟ جنت کی چابیاں دے دی گئی، جسے چاہے جنت میں داخل کرے، ابو بکر کی مرضی۔ اب ذرا میں آپ سے پھر روک کے اہل سنت کا عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے نبی کے پیارے غلاموں، جنہوں نے کہا ابو بکر کو معاذ اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، معاذ اللہ، جنہوں نے یہ نظریہ رکھا ابو بکر معاذ اللہ صاحب ایمان نہیں ہے یا ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، ہم نے کہا اور جب تک ابو بکر نہیں چاہے گا تب تک تمہیں جنت میں داخلہ مل ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک ابو بکر نہ چاہے، الریاض النظرہ کے اندر وہ حدیث مبارکہ بھی شاید میں نے اسی منبر پہ بیٹھ کے آپ کو سنائی تھی، علی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپس میں ملاقات ہوئی۔ ابو بکر نے کہا علی کہاں سے آ رہے ہو؟ نبی کی دربار سے آ رہا ہوں۔ ابھی ابھی نبی کی زبان سے ابو بکر تیری شان میں حدیث سن کے آئے ہو، اس حدیث کیا ہے؟ کہا تب تک کوئی بندہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک کہ علی اسے پرچی نہیں دے گا جانے کی۔ جب تک علی نہیں چاہے گا کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا۔ اب جب علی نے یہ سنا تو علی مسکرائے، علی نے کہا ابو بکر میں نے بھی ایک حدیث آپ کی شان میں نبی سے سنی ہے۔ اے علی آپ نے کیا سنا؟ علی کہتے ہیں میں نے نبی کی زبان سے سنا گئے، نبی نے فرمایا گئے تب تک علی کسی کو پل صراط سے گزرنے کی اجازت نہیں دے گا جب تک کہ علی اس کے سینے میں ابو بکر کی محبت نہیں دیکھ لے گا۔ جب تک علی اس کے سینے میں محبت ابو بکر نہیں دیکھے گا۔ ہم نے کہا علی کا نعرہ لگانے والوں، علی علی کہہ کر تڑپنے والوں، لڑپنے والوں، علی کا نام بھنگ پی کے چرس پی کر لینے والوں، علی کو بھنگ پی کے نہ مانو، چرس پی کر نہ مانو، علی کو ماننا ہے تو ابو بکر سے پوچھو علی کو ماننا کیسے ہے۔ علی نے کہا چابیاں مل گئی ابو بکر کو۔ ابو بکر نے کہا اچھا میں بھی آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ اونچا بولیے، اونچا بولیے۔ ابو بکر نے کہا میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ ما انا لا اتقدم على رجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل علیہ السلام اتانی فقال لی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقرئک السلام ویقول لک انا احبک واحب علیہ۔ ابو بکر نے کہا علی میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ میں نے نبیوں کے سلطان کی زبان سے سنا ہے۔ نبیوں کے سلطان نے کہا میرے پاس جبریل آئے، جبریل نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر سلام پڑھ رہا ہے، اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے، اور سلام کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے سونیا اللہ تجھ سے بھی پیار کرتا ہے، تیرے علی سے بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ تجھ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ علی سے بھی پیار کرتا ہے۔ علی نے کہا میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ انا لا اتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل السماوات من القروبيين والروحانيين
والملأ الاعلی لینظرون فی کل یوم الی ابی بکر. علی نے کہا ابو بکر میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ میں نے نبی کی زبان سے سنا گیا. نبی نے فرمایا وہ جو آسمان کے فرشتے گئے, چاہے وہ کروبیین ہو, چاہے روحانیین ہو, چاہے وہ ملائے اعلیٰ میں رہنے والے فرشتے ہوں, اللہ کے جتنے بھی فرشتے گئے ہر روز زمین پر ابو بکر کی زیارت کو آتے ہیں. فرشتے رب کے زیارت ابو بکر کی کرتے. اب پھر دیکھیے علی نے, ابو بکر نے کہا علی میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں. انا لا اتقدم علی رجل قال اللہ تعالی فی حقہ وحق اہل بیتہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. میرے ابو بکر نے کہا علی میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ آپ کے حق میں اللہ نے فرمایا ہے علی وہ گئے, علی کا گھرانہ وہ گئے جو یتیموں کو بھی کھلانے والا گئے, جو اسیروں کو بھی کھلانے والا گئے, جو مسکینوں کو بھی کھلانے والا. یہ علی کا گھرانہ. اب علی نے کہا ابو بکر صرف میرے حق میں نہیں آپ کے حق میں بھی آیتیں اتری ہیں. آپ کے حق میں آیت کون سی اتری ہے؟ علی کہتے ہیں آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. علی کہتے ہیں ابو بکر اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا گئے وہ جو محمد سچ لے کر آئے تھے اس سچ کی تصدیق کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. وہ جو سچ نبی لے کر آئے, اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے صدیق جسنو کہندے او یار مصطفیٰ دا, صدیق جسنو کہندے ایسے نہیں, ذرا یک زبانوں کے سارے بولیے صدیق جسنو کہندے او یار جس کی تا سب تو پہلا اقرار مصطفیٰ دا. اور پوچھیا کسے صحابی دسو کہ کی پسند دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا. مل کے بولیے صدیق جسنو کہندے او یا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی اور علی کی یہ باتیں جاری ہیں. ادھر رب بھی دیکھ رہا ہے, اونچا بولیے نا, ادھر رب دیکھ رہا ہے. رب نے کہا جبریل جی مولا, فرمایا جبریل سدرہ چھٹ دے, جبریل سدرہ چھوڑ دے. فنزل جبریل علی الصادق الامین عند رب العالمین وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام ویقول لک ان ملائکۃ سبع سماوات لینظرون فی هذه الساعۃ الی ابی بکر والی علی بن ابی طالب ویسمعون ما جرى بینہما من حسن الادب وحسن الجواب من بعدہما لبعض فقم الیہا وکن ثالثہما فإن اللہ قد خصہما بالرحمۃ والرضوان وخصہما بحسن الادب والاسلام والایمان. اللہ نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑ دے. مولا کیا کروں؟
فرمایا ذرا زمین پہ جا، ذرا زمین پہ جا۔ مولا زمین پہ جا کر کیا کروں؟ فرمایا سب سے پہلے میرے محبوب کو سلام، سب سے پہلے جا کر نبی کو اونچا بولیے سلام۔ آج جو یہ کہتے ہیں جبریل تو صرف وحی لے کر آتے تھے، اس کا کام تو وحی لے کر آنا تھا، ہم کہتے ہیں نا، وحی لے کر تو جبریل آتا تھا، لیکن وحی کے علاوہ بھی جبریل آتا تھا، وحی کے علاوہ بھی جبریل آتا تھا۔ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی اعلیٰ حضرت کے بھائی آپ فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے مطلب بغیر ملے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ جبریل کیا کرنا ہے؟ فرمایا جا کر سلام، سلام کے بعد کیا کرنا ہے؟ جبریل جا کر محبوب کو سلام کرنا، سلام کر کے کہنا انا ملائکۃ سبع سماوات، یا رسول اللہ یہ جو 7 آسمان کے فرشتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ لَيَنْظُرُونَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَإِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، یا رسول اللہ یہ جو 7 کے 7 آسمان ہیں، ان آسمانوں میں رہنے والے فرشتے آج زمین پر آپ کے 2 یار ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام علی ہے، وہ آپ کے دروازے کے باہر بیٹھ کر ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آج 7 کے 7 آسمان کے فرشتے آپ کے یار ابو بکر کو بھی دیکھ رہے ہیں، علی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ نیچے ہیں، یہ نیچے بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ والا آپ والا آپ والا آپ والا۔ ان کی عظمتوں میں تنقیس کرنے والا مولوی کل پیدا ہوا ہے، وہ تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں علی آپ والا، علی کہتے ہیں نہیں حضور تسی آلہ، وہ کہتے ہیں آپ بڑے، علی کہتے ہیں نا نا آپ بڑے، اور سارے فرشتے ٹک ٹکی باندھ کر دونوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، دونوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ اچھا جبریل کیا کرنا جا کے نبی کو کہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی کیسا حسین گفتگو ہو رہی ہے، کیسی خوبصورت بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ جبریل جا کر کہنا نبی کو ذرا اٹھئے، وہ دونوں فیصلہ نہیں کر پا رہے، ایک کہتا ہے جناب تسی وڈے ہو تسی پہلے جاؤ، دوجا کہتا ہے تسی وڈے ہو تسی پہلے جاؤ۔ یا رسول اللہ وہ فیصلہ اونچا بولیے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، آپ ذرا اٹھئے، اٹھ کے ذرا آپ جائیے، آپ جا کر دروازہ خود کھول لیجئے، خود جا کے دروازہ کھول لیجئے، کیونکہ اگر وہ ایک دوسرے کی عظمتیں یوں بیان کرتے رہیں گے ان کی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ان دونوں کی عظمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ آپ خود چلے جائیے، آپ جائیے، لیکن اس سے پہلے نبی جاتے اللہ نے فرمایا جبریل جا کر نبی کو اتنا ضرور کہنا اللہ نے ان دونوں پر علی پر بھی
ابو بکر پر بھی ان کے حسن ادب کی وجہ سے، ان کے اسلام کی وجہ سے، ان دونوں کے ایمان کی وجہ سے اپنی رحمتوں کا سایہ کیا ہوا ہے، دونوں پر۔ ان دونوں پر ان کے ادب کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے، حدیث کے یہ لفظ بتا رہے ہیں مولوی جی، ذاکر صاحب حدیث کے یہ لفظ بتا رہے ہیں، جس طرح علی مومن ہے اسی طرح ابو بکر بھی مومن ہے، دونوں پر ادب کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے یوں سایہ۔ اب نبی آئے، دروازہ کھولا، دیکھا ابو بکر کہہ رہے ہیں علی تو وڈے ہیں، علی کہہ رہے ہیں ابو بکر نہ تسی وڈے ہو، ایک دوسرے کو۔ نبی آئے، حدیث میں آتا ہے فقبلا، سبحان اللہ، فقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کل واحد منہما، نبی آئے، نبی نے دونوں اٹھایا، اٹھا کے نبی نے ابو بکر دا متھا بھی چومیا، علی دا متھا بھی چومیا، نبی نے ابو بکر کا ماتھا بھی چوما، ابو بکر کا ماتھا بھی چوما، علی کا ماتھا بھی چوما، اور علی اور ابو بکر کا ماتھا چوم کر میرے نبی نے فرمایا فقالا وحکم من نفس محمد بیدہ لو ان البحار اصبحت مدادا والاشجار اقلاما واہل السماوات والارض کتابا لعجزوا عن فضلکما وعن وصف اجرکما، میرے نبی نے فرمایا او تسی دوویں آلہ ہو، دوویں افضل ہو، دوویں اچے ہو، دوویں سچے ہو، اگر ساری روح زمین میں جتنا پانی ہے وہ سیاہی بن جائے، جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، زمین و آسمان کے لوگ تم دونوں کی عظمتیں لکھنا شروع کر دیں، میرے نبی نے فرمایا نہ ابو بکر کی عظمتیں ختم ہو سکتی ہیں نہ علی کی عظمتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرے نبی کے پیارے غلاموں، یہ ابو بکر ہیں، یہ علی ہیں، جو یہ نہیں کہتے علی تو نکے ہیں، ابو علی نے یہ نہیں کہا ابو بکر تسی نکے ہو، نہ ابو بکر کہہ رہے ہیں علی آپ بڑے، علی کہہ رہے ہیں ابو بکر نہ آپ بڑے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھنا ہے ہمیں، کسی کی ذات کو ناپنا تولنا نہیں، علی کی بات آئے تو سمجھے علی بڑے، ابو بکر کی بات آئے تو سمجھے ابو بکر بڑے۔ یہی اہل سنت کا نظریہ، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ اسی عقیدے، اسی نظریے پر ہمیں زندگی، اسی عقیدے پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔